بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ یہ دوزخ سے خلاصی کا عشرہ ہے۔ یہ وہ عشرہ ہے جس کو کہا جائے کہ رمضان المبارک کا یہ خلاصہ ہے۔ رمضان المبارک کا یہ وہ عشرہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں یوں تو پورے رمضان جوش مارتی رہتی ہیں، لیکن اس آخری عشرے میں آ کر اللہ رب العزت کی رحمتیں اس قدر جوش مارتی ہیں اور اتنے انسانوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں کہ اس کا کوئی اندازہ لگانا ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے اس عشرے کو عتق من النار، دوزخ سے خلاصی کا عشرہ کہا جاتا ہے۔ یہ دوزخ سے خلاصی کا عشرہ ہے، یعنی اس عشرے میں اللہ تعالیٰ ان انسانوں کو دوزخ سے نجات عطا فرماتے ہیں، دوزخ سے خلاصی عطا فرماتے ہیں جن لوگوں کے اوپر جہنم لازم ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ مہینہ، یہ عشرہ بڑے ہی فکر کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ اور بڑی محنت کے ساتھ گزارنے کا عشرہ۔ لایانی کام، دوسرے کام، ان سے جس حد تک انسان بچنے کی کوشش کرے اتنا ضروری ہے، اتنا ہی اس کا اجر و ثواب زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ آتا تھا تو آپ آخری عشرے میں کمر کس کے آپ عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو عام دنوں میں بھی کوئی کم عبادت نہیں فرماتے تھے، بے تحاشا عبادتیں فرماتے تھے، لیکن آخری عشرے میں تو آپ اور زیادہ عبادتیں کیا کرتے تھے۔ اس عشرے کی عام دنوں کے مقابلے میں، باقی دو عشروں کے مقابلے میں دو اضافی فضیلتیں۔ ایک تو یہ کہ اس عشرے میں اللہ تعالیٰ اعتکاف کا فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کا حکم فرماتے ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اعتکاف فرمایا۔ ایک سال آپ نے اعتکاف نہیں کیا تھا تو اگلے سال آپ نے پھر 20 دن کا اعتکاف کیا، کوئی گھریلو مجبوریاں تھیں، ورنہ ہمیشہ آپ اعتکاف فرماتے۔ تو اس عشرے کی ایک خصوصیت ہے اعتکاف کرنا، اور دوسری خصوصیت ہے اس عشرے کی، وہ ہے شب قدر، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پوری سورت نازل فرمائی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور تمہیں پتہ بھی ہے لیلۃ القدر کیا چیز ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر جو ہے 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے کی راتیں تقریباً 84 سال کی عبادت بنتی ہے۔ انسان کو اگر ایک شب قدر مل جائے نا، ایک شب قدر مل جائے تو پوری زندگی انسان کی ایک طرف اور اس شب قدر کی رات کی عبادت ایک طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا ذکر کیا کہ وہ بنی اسرائیل کا ایک عبادت گزار ایک آدمی تھے کہ وہ اتنے عبادت گزار تھے کہ 1000 مہینے انہوں نے اس طرح گزارے کہ دن بھر وہ جہاد کرتے اور رات بھر وہ اللہ کی عبادتیں کرتے۔ اس زمانے میں، بنی اسرائیل کے زمانے میں، لوگوں کی عمریں بہت زیادہ تھیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ان کا تذکرہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ میری امت تو پیچھے رہ جائے گی ان لوگوں کے مقابلے میں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی کہ ہم نے آپ کو ہر سال رمضان المبارک میں ایک رات ایسی دی ہے کہ وہ کوئی انسان اس رات میں جاگ کر عبادت کر لے تو 1000 مہینوں کی راتوں کے برابر عبادت کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ رات جو ہے وہ آخری عشرے میں آتی ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، کہ آپ لوگ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے میں ڈھونڈو۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سے آتا ہے کہ اس کی طاق راتوں کے اندر ڈھونڈا جائے،
اور وہ 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات میں شب قدر ہوتی ہے۔ ایک رات ہے 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں۔ یہ 5 راتوں میں شب قدر انسان کو 5 راتوں میں سے کسی ایک رات میں شب قدر ہے۔ اور حضرات مفسرین نے اس آیت کی تشریح میں لکھا ہے کہ اللہ رب العزت ہر سال شب قدر کبھی کسی رات میں فرماتے ہیں، کبھی کسی رات میں فرماتے ہیں۔ یعنی ہو سکتا ہے 21 کو ہو اس سال، ہو سکتا ہے 23 کو، ہو سکتا ہے 25 کو، ہو سکتا ہے 27 کو، ہو سکتا ہے 29 کو، مختلف راتوں میں ہوگی۔ یعنی ایک رات میں ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے پچھلے سال کسی اور طاق رات میں ہو، اس سال کسی اور طاق رات میں ہو۔ ہمیں تو یہ سمجھنا چاہیے کہ 5 دن ہمارے لیے شب قدر ہے، عبادت ضائع تو نہیں ہوگی۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے بس 5 راتیں شب قدر ہے، ہمیں ہر رات کو اس اہتمام کے ساتھ گزارنے کی ضرورت ہے کہ ہم کسی طریقے سے ہماری وہ رات ہمیں مل جائے۔ اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ پوری رات انسان دعاؤں میں، ذکر اللہ میں گزارے، اور اس کا اہتمام کرے کہ مغرب اور عشاء اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، اہتمام کے ساتھ پڑھے، تراویح اہتمام کے ساتھ پڑھے، اور اس کے بعد باقی راتوں کے اندر نماز، تلاوت اور ذکر اللہ، 3 کاموں کا اہتمام کرے۔ اور جس طرح انسان عبادت کرنا چاہے کرے، لیکن بدعات میں مبتلا نہ ہو، الٹے سیدھے کاموں میں مبتلا نہ ہو، بازاروں کے اندر ان دونوں میں وقت نہ برباد کیا جائے، بلکہ پورا وقت اللہ کی عبادتوں کے اندر صرف کیا جائے۔ عید بڑی زبردست چیز ہے، اللہ نے خوشی کا دن رکھا ہے، اپنے بچوں کے لیے بہترین، اپنے گھر والوں کے لیے بہترین عید کی تیاری کریں، اچھے سے اچھی چیزیں خریدیں، اچھے سے اچھے کپڑے اور جوتے پہنائیں، لیکن اس کا خیال رکھیں کہ عید کی خوشیاں بھی ملیں اور رمضان بھی ہماری خراب نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ جو رمضان کے آخری عشروں میں طاق راتوں میں ہم طاق راتوں کو بازاروں کی نظر کر دیں۔ ضرور جائیں، لیکن یہ کہ ہم ان طاق راتوں کو خراب نہ کریں۔ اس لیے اس آخری عشرے کو بڑی دعاؤں کے ساتھ گزارنے کی ضرورت ہے، اور اس کی اہم ترین عبادت وہ عشرہ اخیرہ کی عبادتیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ طاق راتوں کا اہتمام ہے اور اعتکاف کا اہتمام ہے۔ اعتکاف کے بارے میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو انسان 10 دنوں کا مسنون اعتکاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور فرمایا کہ کوئی انسان اگر 10 دنوں کا مسنون اعتکاف نہ کر سکے تو فرمایا کہ نفلی اعتکاف کرتا ہے، 1 دن کا بھی اعتکاف کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ 1 دن کا اعتکاف کرنے سے انسان کے اور دوزخ کے درمیان ایک خندق حائل فرما دیتے ہیں۔ آدمی کے اور دوزخ کے درمیان ایک خندق حائل فرما دیتے ہیں جس کی مسافت دنیا سے زیادہ ہوتی ہے 1 دن کے نفلی اعتکاف کے اوپر۔ تو بھائی ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے، یہ فکر کرنی چاہیے کہ ہم اعتکاف بھی کریں، طاق راتوں کی بھی فکر کریں، رمضان کے آخری عشرے کے اندر دعاؤں کا کثرت سے اہتمام کریں، اور جب آخری روزہ آتا ہے، آخری جب روزہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جوش مار رہی ہوتی ہیں، مغفرتوں کا وقت ہوتا ہے۔ کوئی انسان اس وقت بھی اگر آ جائے، حدیث شریف میں فرمایا کہ جتنی اللہ نے پورے رمضان میں مغفرتیں کی ہوتی ہیں، اتنے آخری افطار کے وقت اللہ تعالیٰ مزید مغفرتیں فرماتے ہیں۔ تو بھائی ہم سب اس رمضان کے ایک ایک لمحے کی فکر کریں، اور یہ دیکھیں کہ یہ رمضان کا مہینہ، یہ در حقیقت اس کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، اس کو بڑے اہتمام سے گزارنے کی ایک ایک لمحے کو ضرورت ہے، اور اس وقت کو ہم دعاؤں میں لگائیں، اور اس وقت کو ہم اہتمام کے ساتھ اللہ کے ذکر میں لگائیں، تلاوت میں لگائیں، تاکہ ہمارے گناہ معاف ہو، ہمارا نامہ اعمال بڑھے، اور ہمارا یہ رمضان المبارک، یہ ایک قیمتی رمضان ہمارا بن جائے۔ آخری عشرے کو بہت اہتمام کے ساتھ گزاریں۔ صدقہ خیرات کرنا اور زکوٰۃ دینا، اہتمام کے ساتھ زکوٰۃ کا اہتمام کریں، صدقہ خیرات کا اہتمام کریں، افطاری کا اہتمام کریں، اپنے پڑوس میں چیزوں کو بھیجیں، اپنے رشتہ داروں کو بھیجیں، اپنے دوست احباب کو بھیجیں، اللہ تعالیٰ بہت برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ صدقہ کرنے سے حدیث شریف میں فرمایا کہ لا تنقص مال من صدقہ، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ یمحق اللہ الربا، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں، ویربی الصدقات، صدقے کو اللہ بڑھاتے ہیں۔
صدقہ دیکھنے میں کم ہوتا ہے لیکن حقیقت میں مال کم نہیں ہوتا. یہ وعدہ ہے اللہ کا، یہ وعدہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور آخری بات جو طاق رات ہوتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے اس کو فرمایا کہ لیلۃ الجائزہ، لیلۃ الانعام کہا گیا طاق رات کو. طاق رات کو عبادتوں کا بہت ثواب ہے. میں آسان سی بات عرض کرتا ہوں، عشاء کی نماز، فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ جو انسان عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے اور جو انسان، تو اس کو آدھی رات عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور جو انسان فجر کی نماز جماعت سے پڑھے تو اس کو بقیہ آدھی رات عبادت کا ثواب ملتا ہے. تو کسی نے اگر عشاء اور فجر دونوں جماعت سے پڑھی، پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے. تو طاق رات ہو یا کوئی بھی رات، اس میں آپ یا چاند رات ہو، فجر کی نماز اور عشاء کی نماز جماعت سے پڑھیں، درمیان میں تلاوت کلام پاک اور ذکر کریں، جتنا ہو سکے کریں. لیکن اگر نیند آ جائے تو سو جائیں، لیکن کسی غلط کام کے اندر مبتلا نہ ہو. چاہے طاق راتیں ہوں، شب قدر کی طاق راتیں ہوں، چاہے وہ ویسی راتیں ہوں عام دنوں کی، چاہے وہ لیلۃ الانعام ہو، لیکن کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو. اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان نے 2 راتوں کو زندہ کیا، 2 راتوں سے مراد ہے عید الفطر کی چاند رات اور عید الاضحیٰ کی چاند رات. عید الاضحیٰ کی چاند رات سے مراد ہے جس دن صبح کو عید ہونے والی ہے، عید الاضحیٰ ہونے والی ہے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے ان 2 راتوں کو زندہ کیا، اللہ تعالیٰ اس دن اس انسان کے دل کو زندہ فرمائیں گے جس دن سارے دل مردہ ہو چکے ہوں گے. تو یہ چاند رات جو ہے یہ بھی عبادت کی رات ہے، ثواب کی رات ہے. اور جتنا ہو سکے عبادت کریں اور اس کے بعد سو جائیں، لیکن کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. ہمارے بزرگ، میرے دادا حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب رمضان المبارک شروع ہو تو 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمارا یہ رمضان شروع ہو رہا ہے، اپنی مرضیات کے مطابق اس رمضان کو ہمارا پورا فرما دیجئے، اور اس رمضان میں ہمارے روزوں کو قبول فرمائیے، اور اپنی مرضی کے مطابق یا اللہ اس رمضان میں ہمیں نیک کاموں کی اور عبادتوں کی توفیق عطا فرمائے. یہ دعا مانگیں رمضان سے پہلے، اور ہم سب کی ایک دوسرے کے لیے دعا مانگیں، اپنے ملک کے لیے دعا مانگیں، اپنے دوست احباب کے لیے دعائیں مانگیں، اپنی دعاؤں میں دوسروں کو شامل کریں، اپنے آپ کو بھی شامل کریں، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے دعا مانگیں، اپنے ملک کے لیے دعا مانگیں، اس کی تعمیر اور ترقی کے لیے. اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رمضان کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے، ہمیں رمضان کی تمام نعمتیں برکتیں عطا فرمائے، ہمیں رمضان کی نعمتوں سے اللہ محروم نہ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. www.darsequran.com